بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا تعلق گھر سے ہے۔ اسلامی معاشرہ جدیدیت کے مسلسل دباؤ کے آگے ہار رہا ہے۔ گھر ایک تخلیقی اور خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی، آج کل گھر زیادہ تر خالی اور خاموش ہے۔ ایک وقت تھا جب گھر بڑا ہوا اور مصروف ہوتا تھا، خاندانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا مرکز اور تمام طاقت، فیصلوں اور فعالیت کا مرکز ہوتا تھا۔ گھر کی عورت گھر کے اندر کے بہت سارے اہم شعبوں میں غالب ہوتی تھی اور حصہ لیتی تھی۔ گھر پر بچوں کو پڑھانا، گھر کا کھانا پکانا، گھر قائم رکھنا، گھر کے کام کروانا، گھر پر زچگی کی فطرتی عمل پیدائش، گھریلو علاج، گھریلو کاروبار، گھر حرکت سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور عورتیں اس کے مرکز میں تھے۔ گھر زندگی کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ گھر وہ تھا جہاں طاقت مرتکز تھی۔ آج کل اس طاقت کو جدید اور اس کی ٹیکنالوجی نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ گھر ٹوٹ گیا اور خاندان بکھر گیا۔ اقتدار خاندان سے ریاست کی جانب چلا گیا ہے۔ اقتدار گھر سے بڑے اداروں اور سرمایہ داروں کو منتقل ہو گیا ہے۔ گھر میں دائیوں کی مدد سے قدرتی طور پر جنم دینے کے بجائے خواتین کو ہسپتالوں یعنی بڑے کاروباری اداروں کے ایک جال کی جانب جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اپنے بچوں کو قدرتی طور پر دودھ پلانے کے بجائے ماؤں پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ بڑے کاروباری اداروں کے تیار کردہ دودھ کو استعمال کریں۔ نوزائیدہ اور تھوڑی بڑی بچوں کی پرورش کے لیے گھر میں رہنے کے بجائے ماؤں کو کام کرنے کے لیے لے جایا گیا، جبکہ ان کے نوزائیدہ اور تھوڑی بڑی بچوں کو مختلف اداروں میں رکھا گیا جہاں اجنبی ان کی دیکھ بھال کریں گے، بجائے اس کے کہ خواتین گھر پر صحت مند غذائیت اور پیار سے بھرا ہوا گرم کھانا پکائیں۔ بہت ساری کام کرنے والی ماؤں کے پاس محض اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ خرید سکیں یا کارپوریشنوں کا بنا ہوا جنک فوڈ منگوا لیں جن میں کیمیکل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں باغات یا کھیتوں میں اپنا کھانا اگانے کے بجائے ہم بدکردار اور بے اخلاقی بڑے اداروں پر انحصار کرتے ہیں کہ دکانوں سے کیڑے مار ادویات سے بھری ہوئی جی ایم او سامان خوراک خریدیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیاوی تعلیم مضامین اپنے طریقے سے پڑھائیں۔ والدین پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بچوں کو غیر مسلم حکومت اور اس کی اداروں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ انہیں بڑے پیمانے پر تعلیم دیں۔ خاندان کے بابھروسہ افراد اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مسائل پر بات کرنے کے بجائے جدید لوگ سماجی علیحدگی اور تنہائی کے جذبات کو دواسازی کے بڑے اداروں کو تیار کردہ ادویات کے ذریعے اپنے آپ کو بے حس کر دیتے ہیں، جو خاص طور پر جدید دور کے ڈپریشن، اضطراب اور گھبراہٹ کے اچانک حملوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بنائی گئی ہے۔ خاندانی کاروبار میں گھر پر یا گھر کے ذریعے خاندان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے زیادہ تر لوگ بڑے اداروں میں دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ صرف رات کو گھر پہنچتے ہیں، لیکن تب تک ایک سرد بے رحم کارپوریشن سے نمٹنے کے بعد ان کی توانائیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچے ایک ادارے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ادارے میں پرورش پاتے ہیں، کسی ادارے میں تعلیم پاتے ہیں، ایک ادارے کا کھانا کھلایا جاتا ہے، ادارے کے ذریعے تفریح، بالغ ہونے پر ایک ادارہ ان کو ملازمت دیتا ہے، پھر بڑھاپے میں ان بوڑھوں کو اداروں میں رکھا جاتا ہے۔
ہر موڑ پر خاندانی زندگی کے ہر مرحلے پر کارپوریشنوں کے ذریعے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ طاقت جو گھر میں خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ طاقت جو پہلے خواتین کے پاس تھی، جدیدیت کے اس دور میں عورت کی طاقت اور گھر میں اعلیٰ مقام آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، آہستہ آہستہ، توڑا توڑا۔ خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اور قیامت کے دن اس سے اپنی رعایا سے متعلق باز پرس ہوگی۔ لہذا امیر جو لوگوں کا حاکم ہو وہ ان کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی، اور آدمی اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا و مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو سمجھ لو، تم میں سے ہر ایک راعی نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ گھر عورت کی ملکیت تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کا علاقہ، اس نے اس پر اس طرح حکومت کرتی تھی جیسے ایک ملکہ اپنی سلطنت پر کرتی ہے۔ شوہر خاندان، برادری، معاشرے اور تہذیب کی سطح پر مضبوط حاکم تھا، اور اس روایتی پدرانہ پس منظر میں گھر کی عورت گھر پر نائب تھی۔ غرض ہماری اپنی اسلامی اقدار اور اصولوں کی بنیادوں پر معاشرے کی تشکیل ہونے کے بجائے صد افسوس کہ معاشرہ جدیدیت کے مسلسل دباؤ کے آگے ہار رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔